بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی قاضی کے ساتھ عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بزرگ سلطان کے سامنے حاضر ہوا۔ سلطان نے جب اس بزرگ کو دیکھا تو کہا، اے بزرگ، اس عمر میں آخر تمہیں کیا پریشانی ہوئی ہے کہ تمہیں میرے پاس آنے کی ضرورت ہوئی؟ تو بزرگ نے کہا، اے سلطان، میں چھوٹا سا تاجر ہوں اور تجارت کے سلسلے میں مجھے گھر سے باہر جانا پڑتا ہے۔ میرا ایک بیٹا تھا جو کہ ذہن سے بالکل کم تھا، اس کی اپنی ایک الگ دنیا تھی، اس کو اس دنیا سے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بڑا نیک، شریف اور مظلوم تھا۔ وہ کسی کے ساتھ نہ ہی لڑ سکتا اور نہ ہی اس میں اتنی طاقت تھی۔ اس کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ سلطان نے کہا، بتاؤ تمہارے بیٹے کو کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، سلطان، اس دفعہ میں تجارت کے سلسلے میں باہر گیا تو مجھے آنے میں 1 ہفتہ لگ گیا۔ جب میں گھر واپس آیا تو دیکھا کہ میرا بیٹا مرا پڑا ہے۔ اس کی لاش بے یار و مددگار زمین پر پڑی ہوئی تھی، اس کو اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ جب میں خادم کے کمرے میں گیا تو وہ بھی وہاں سے غائب تھا۔ جب میں نوکرانی کے کمرے میں گیا تو وہ بھی وہاں سے بھاگ چکی تھی، اور پھر میں گھوڑوں کے استبل میں گیا تو میرا نوکر بھی وہاں پر نہیں تھا۔ تو مجھے یقین ہوا کہ میرے یہ تینوں ملازم ہی میرے بیٹے کے قاتل ہیں، لیکن میں اتنا طاقتور نہیں کہ ان تینوں مجرموں کو پکڑ کر آپ کے سامنے لا سکوں، لہٰذا مہربانی فرما کر مجھے انصاف دیجیے۔ یہ بات سننے کے بعد سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بزرگ کو ٹھنڈا مشروب پلایا جائے تاکہ اس بزرگ کی حالت بہتر ہو۔ سپاہیوں نے اس بزرگ کو ٹھنڈا مشروب پلایا تو بزرگ کی حالت بہتر ہوئی۔ پھر سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور ان تینوں ملازموں کو 1 گھنٹے کے اندر اندر تلاش کر کے لے آؤ۔ سلطان کا حکم تھا، سپاہی کیسے پورا نہ کرتے۔ 3 سپاہیوں نے 3 گھوڑے لیے اور 1 گھنٹے سے پہلے ان 3 ملازموں کو پکڑ کر سلطان کے سامنے حاضر کر دیا۔ سلطان نے ان تینوں ملازموں سے باری باری پوچھا کہ تم بتاؤ کہ کیا تم لوگوں نے اس کے بیٹے کو قتل کیا ہے؟ تو تینوں ملازم اپنی اپنی جگہ پر اپنی بے گناہی کی گواہی دے رہے تھے۔ سلطان جانتے تھے کہ اس بات کا پتہ لگانا بہت مشکل ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان نے اپنے ایک خاص سپاہی کو حکم دیا اور کہا کہ جاؤ اور 3 دمبے لے کر آؤ۔ سپاہی نے سلطان کے حکم کی تعمیل کی اور 3 طاقتور دمبے لے کر آ گیا۔ سلطان نے تینوں دمبوں کو دیکھا اور اس بزرگ کے تینوں ملازموں کو کہا کہ ایک ایک دمبا تم اپنے ساتھ لے جاؤ اور 2 ہفتے کے بعد واپس اسی وقت عدالت میں حاضر ہو جانا۔ پھر سلطان نے کہا کہ یہ کوئی عام دمبے نہیں بلکہ شاہی نسل کے دمبے ہیں، اور تم میں سے جو بھی قاتل ہوگا وہ دمبا اس کے ہاتھ سے چارہ نہیں کھائے گا اور وہ باقی کے 2 دمبوں سے کمزور ہو جائے گا، کیونکہ وہ قاتل کے ہاتھ سے کبھی چارہ نہیں کھاتے، اور تم میں سے جس کا بھی دمبا کمزور ہوا وہی قاتل ہوگا۔ یہ سب دیکھ کر تمام درباری حیران ہوئے کہ یہ سلطان کیا کر رہے ہیں، کیا سلطان سٹیا گئے ہیں؟ لیکن سلطان اپنی جگہ پر صحیح تھے۔ وہ بزرگ بھی واپس چلا گیا اور سلطان نے حکم دیا کہ 2 ہفتے کے بعد میری عدالت میں اسی وقت کو حاضر ہو جانا۔ وقت گزرتا رہا اور جب 2 ہفتے مکمل ہوئے تو دربار لگا ہوا تھا۔ سلطان عدالت میں موجود تھے۔ وہ بزرگ اور وہ تینوں، جن میں ایک نوکرانی، ایک ملازم اور ایک خادم، اپنے اپنے دمبے لے کر سلطان کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ مقدمہ لگ چکا تھا۔ سب لوگ اس خاص مقدمے کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ ویسے تو سلطان کے ہر مقدمے میں لوگوں کو دلچسپی
دلچسپی ہوتی، لیکن اس میں کچھ خاص زیادہ دلچسپی تھی کیونکہ سلطان نے اس میں مجرم کو پکڑنے کے لیے ایک عجیب جال بچھا رکھا تھا۔ لوگ بھی جانتے تھے کہ سلطان بڑی آسانی سے مجرم پکڑ لے گا اور اس کو کڑی سزا دے گا، لہٰذا دور دور سے لوگ سلطان کے مقدمے کو سننے کے لیے آئے۔ دربار لگ چکا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی بھی موجود تھے۔ قاضی بھی سلطان کے ساتھ بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی سلطان فارغ ہوئے تو وہ تینوں ملازم اور وہ بزرگ حاضر ہوا۔ سلطان نے جیسے ہی دمبوں کو دیکھا تو ان میں سے جس کا دمبا سب سے موٹا تھا، سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو پکڑ کر زندان میں ڈال دو۔ وہ اس بزرگ کا خادم تھا جس کا دمبا سب سے موٹا تھا۔ اس نے کہا، سلطان آپ نے تو کہا تھا کہ جس کا دمبا سب سے کمزور ہو وہی قاتل ہوگا، لیکن میرا دمبا تو سب سے موٹا ہے۔ سلطان نے کہا، اے بے وقوف انسان، جانور کو کیا پتا کہ کون قاتل ہے، اس نے تو صرف اپنا پیٹ بھرنا ہے۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ تم میں جو قاتل ہوگا وہ سب سے زیادہ چارہ اپنے دمبے کو ڈالے گا تاکہ اس کا دمبا باقی دمبوں سے موٹا تازہ دکھے۔ اسی لیے تم نے 2 ہفتوں کے اندر اس دمبے کو اتنا چارہ کھلایا کہ یہ باقی دمبوں سے زیادہ صحت مند ہو گیا، اور مجھے پتا ہے کہ تم ہی قاتل ہو۔ یہ سن کر اس خادم نے ایک خنجر نکالا اور اس بزرگ کی گردن پر رکھ دیا اور کہا، اے سلطان مجھے ٹھیک ٹھاک اس عدالت سے جانے دیجیے، ورنہ جس طرح اس بزرگ کا بیٹا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے اسی طرح یہ بھی میرے ہاتھوں سے مارا جائے گا۔ یہ دیکھ کر سلطان مسکرانے لگے اور خادم بزرگ کی گردن پر خنجر رکھے کھڑا ہوا تھا۔ وہ خادم بڑا حیران تھا کہ میں نے اس بزرگ کی گردن پر سلطان کے سامنے خنجر رکھا ہوا ہے، لیکن سلطان مسکرا رہے ہیں۔ اس کے بعد سلطان اس انداز سے اپنی جگہ سے اٹھے کہ سلطان کے خوف سے اس خادم کے ہاتھوں سے خنجر گر گیا اور وہ آ کر سلطان کے قدموں میں پڑ گیا۔ اس نے کہا، سلطان مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کا بھی گنہگار ہوں اور اس کے بیٹے کا بھی قاتل ہوں۔ میں اپنی جوانی سے اس بزرگ کی خدمت کر رہا ہوں، لیکن اس نے میرے ساتھ وفا نہیں کی۔ میری بیٹی بیمار تھی، اس کو علاج کی سخت ضرورت تھی۔ میں نے بزرگ کو کہا تھا کہ مجھے 1 ہفتے کی چھٹی دے دیجئے، میں اپنی بیٹی کا علاج کروانے کے لیے دوسرے گاؤں لے کر جانا چاہتا ہوں، لیکن اس نے میری بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا اور میری بیٹی بیماری میں تڑپ رہی ہے۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ جب تک میری بیٹی بیماری میں تڑپے گی تو میں بھی اس بزرگ کے بیٹے کو اس دنیا میں چین سے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، اے بے وقوف آدمی، تم نے اتنی چھوٹی سی بات پر اس بزرگ کے معصوم اور مظلوم بیٹے کو قتل کر دیا اور یہ نہیں سوچا کہ آخرت کے دن تو اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا۔ اس کے بعد سلطان نے اس مجرم کو زندان میں ڈلوا دیا اور اس کو قاضی کی عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد سلطان نے باقی 2 ملازموں سے پوچھا کہ جب تم نے جرم کیا ہی نہیں تو تم اس بزرگ کے بیٹے کو اٹھایا کیوں نہیں اور الٹا اس کے گھر سے کیوں بھاگ گئے؟ تو ملازم نے کہا کہ سلطان، جب میں استبل سے گھر کھانا لینے کے لیے آیا تو دیکھا کہ یہ ملازمہ بھاگ رہی تھی اور بزرگ کا بیٹا زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ میں سمجھا کہ ملازمہ اور اس خادم نے اس کا قتل کیا اور اب یہ دونوں بھاگ رہے ہیں۔ اگر میں یہاں رکا تو میں ہی قاتل ٹھہرایا جاؤں گا، لہٰذا میں بھی اس ڈر سے وہاں سے بھاگ گیا کہ کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ اس کے بعد وہ بزرگ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دعائیں دیتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر کے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔